السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال الله تبارك وتعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ رب تعالی نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، ایک صاف ستھرا مذہب ہے، اور رب تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ رہتی دنیا تک کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ دنیا کے اندر تا قیامت جو مذہب قابل قبول رہے گا رب تعالیٰ کے نزدیک اور پسندیدہ جو مذہب رہے گا وہ دین اسلام ہے۔ اب اس بات کے ذریعے سے اور اس آیت کے ذریعے سے ان تمام ادیان کی تردید ہو جاتی ہے جو اپنے آپ کو صحیح اور قائم مقام سمجھتے ہیں، لیکن دین اسلام کے احکامات کا مقابلہ کیا جائے، دین اسلام کے اور دین مطہرہ کی جو حدود ہیں، جو شروعات ہیں، ان کا اگر ان کے سامنے مقابلہ کیا جائے تو دین اسلام کے احکامات صاف ستھرے اور واضح ترین نظر آتے ہیں۔ اسی میں سے ایک حکم یہ ہے کہ ایک قربانی کا حکم۔ بدقسمتی یہ ہے کہ بعض کم عقلوں کی وجہ سے جو بعض کم عقل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے، لیکن ان کے عقلوں کا فتور ہے، ان کے عقلوں کے اندر کمزوری ہے، جس کے اوپر رب تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے: صم بکم عمی فہم لا یعقلون، کہ وہ آگے کی چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ اس کے اندر کی حکمت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ فہم لا یعقلون، پس اس کے اندر کوئی عقل نام کی چیز نہیں ہے، ان کو سمجھنے کی اور سوچنے کی صلاحیت ان کی ختم کر دی گئی، ان کے اوپر مہر لگا دی گئی۔ ایسے کم عقل اور بد ذہن لوگ ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہیں ہدایت سے سرفراز فرمائے، یا رب تعالیٰ ان احکامات کے پورا کرنے کے اندر جو رکاوٹیں بنتے ہیں رب تعالیٰ انہیں سب ہستی سے مٹا دے۔ قربانی کے اندر ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ قربانی ایک عظیم ترین عبادت ہے، اسے سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب سوال کیا گیا کہ قربانی کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے نیکیاں رکھی گئی ہیں،
اس کے ایک ایک بال کے اندر رب تعالیٰ نے ہمارے لیے نیکی رکھی ہے، اور اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے قربانی کرنے والے شخص کی رب تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ اس کے اندر دینی اعتبار سے سب سے بڑی اہم انعامی چیز جو ہے وہ مغفرت عطا ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قربانی کے ذریعے سے غریبوں کی غمخواری ہوتی ہے۔ کتنے ایسے گھرانے ہوتے ہیں جن کے گھروں کے اندر چولہے نہیں جلتے ہیں، جن کے گھروں کے اوپر جن کے گھروں کے اندر ہانڈیاں نہیں پکتی ہیں، لیکن اس قربانی کے ذریعے سے ان غرباء کے، ان مساکین کے اور ان فقراء کے گھروں کے اندر روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ضروریات زندگی کو پورا کر لیتے ہیں، وہ ضروریات معاشی کو اپنا پورا کر لیتے ہیں، اور ان کے گھروں کے اندر ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، ان کے گھروں کے اندر خوشی چھا جاتی ہے۔ قربانی کا دین اسلام کے اندر رب تعالیٰ نے جس چیز کا بھی حکم فرمایا ہے، آپ کسی بھی حکم کو اٹھا کر دیکھیے، اس حکم کے اندر رب تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ رکھا ہے اور اخروی اعتبار سے بھی فائدہ رکھا ہے۔ قربانی کا آخرت کے اعتبار سے فائدہ کیا؟ اللہ رب العزت مغفرت فرماتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے قربانی کرنے والے شخص کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ اخروی فائدہ ہے، اور اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ رب تعالیٰ ہمارے لیے مغفرت کا پروانہ لکھے۔ اور دنیاوی اعتبار سے فائدہ کیا ہے کہ غرباء کے گھروں کے اندر چراغ جلتے ہیں، غرباء کے گھروں کے اندر روشنی پیدا ہو جاتی ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے فائدہ۔ تو قربانی کی یہ سب سے بڑی حکمت ہے۔ اب قربانی کا حکم کیا ہے؟ قربانی ہر عاقل بالغ مسلمان جو صاحب استطاعت ہے اس کے لیے قربانی کرنا شافعیہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، اور احناف کے نزدیک اسے واجب قرار دیا گیا۔ شافعیہ کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی میرے لیے واجب ہے اور میری امت کے لیے اسے سنت قرار دیتا ہوں۔ شافعیہ کی یہی دلیل ہے کہ جس دلیل کے ذریعے سے شافعیہ کہتے ہیں کہ قربانی ہمارے لیے سنت مؤکدہ ہے، کہ اب جو استطاعت رکھتا ہے، کہ جو قربانی کر سکتا ہے، آسانی کے ساتھ قربانی کر سکتا ہے، اس کے لیے قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور اس کا ترک مکروہ ہے، کہ جو شخص قربانی کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ قربانی ترک کرے، قربانی نہ کرے، تو اسے مکروہ اولا کہا جاتا ہے، اور اسے ناپسندیدہ چیز بھی سمجھی جاتی ہے، اور قربانی نہ کرنے کی وجہ سے وہ اس سخت وعید کے اندر بھی داخل ہوتا ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کر سکتا ہے، قربانی کرنے کی طاقت ہے، استطاعت ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے اندر شامل نہ ہو۔ یہ سب سے سخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے، اس لیے جو شخص قربانی کر سکتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے صاحب استطاعت بنایا ہے، اسے صاحب استطاعت اسی لیے رب تعالیٰ نے بنایا ہے، اسی لیے رب تعالیٰ نے اسے مال عطا کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات کو مکمل کرے، اللہ کے احکامات کی اتمام گیری کرے، کہ اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت کے اوپر جو احکامات رکھے ہیں ان احکامات کو وہ پورا کرے۔ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے جو مجھے یہ مال عطا کیا ہے وہ رب تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور نعمت کا شکر اسی طریقے سے عطا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے جس چیز کا اسے حکم دیا ہے وہ اس چیز کو کر گزرے، یہی رب تعالیٰ کی نعمت کا شکر ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ قربانی کے وقت کے تعلق سے کہ قربانی کب کی جائے، تو 10 ذی الحجہ کے طلوع آفتاب سے لے کر اس کے بعد 2 رکعت کے بقدر وقت گزرنے کے بعد اور 2 خطبوں کے بقدر وقت گزرنے کے بعد قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ 13 ذی الحجہ کی شام تک رہتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کی عید کی نماز کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک رہتا ہے۔
کہ جو شخص قربانی کر سکتے ہیں وہ ان اوقات کے اندر اپنے قربانی مکمل کر لے، کہ جو جانور خرید سکتے ہیں اور جانور خرید کر قربانی کر سکتے ہیں ان کے لیے ان اوقات کے اندر، ان دنوں کے اندر قربانی کرنا ضروری ہے۔ قربانی کرنے والے کے لیے کیا سنت ہے؟ قربانی کرنے والے کے لیے جس شخص کی قربانی ہے، جو شخص قربانی کی سنت کو انجام دے رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنی قربانی مکمل ہونے تک اپنے ناخن بال نہ کاٹے۔ کیونکہ اس کے اندر بھی بڑی حکمت پائی جاتی ہے کہ 10 ذی الحجہ کے اندر جب آدمی داخل ہوتا ہے تو یہ عشر ذی الحجہ کہلاتے ہیں، یہ بڑے مقدس ترین ایام کہلائے جاتے ہیں، کہ اب جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور اس نے ارادہ پختہ کر لیا ہے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان دنوں کے اندر اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، کیونکہ ان دنوں کے اندر، ان ایام کے اندر جو اس کے جسم کے اوپر بال اور ناخن ہیں وہ بھی کل قیامت کے دن اس ثواب کے اندر شریک ہو جائے۔ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو اعضاء کے عضو ہیں، یہ بھی ثواب کے اعتبار سے محروم نہ رہیں، کل قیامت کے دن یہ بھی اس ثواب کے اندر داخل ہو جائے۔ سب سے بڑی حکمت یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بال اور ناخن کاٹ دیتا ہے تو اس سے کیا مسئلہ پیدا ہوگا؟ اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر جس کی قربانی ہے وہ شخص اگر بال اور ناخن کاٹ دیتا ہے تو اس سے اس کی قربانی کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر وہ کاٹ بھی دیتا ہے تو اس کی قربانی صحیح ہو جائے گی۔ سنت یہ ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے۔ حکمت یہ ہے کہ تاکہ کل قیامت کے دن وہ سارے اعضاء اس ثواب کے اندر شامل ہو جائے۔ اب جانور خریدنے کے اعتبار سے جب ہم قربانی کا ارادہ کر رہے ہیں تو جانور کیسے خریدیں؟ بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، بعض لوگ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ جانور کیسے خریدنا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جانور جب خریدنے جاتے ہیں تو اس کو چھانٹنے کا جب وقت آتا ہے تو وہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جانور خریدو تو جانور کو اچھی طریقے سے دیکھ بھال کے خریدو، کہ جانور کہیں کانا تو نہیں ہے، یعنی کہیں اندھا تو نہیں ہے، جانور کہیں ایسا لاغر تو نہیں ہے، کمزور تو نہیں ہے کہ جس کے ہڈیوں کے اندر گودا ہی موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور خریدو تو دیکھ کر خریدو، اور لنگڑا جانور نہ خریدو، اسی طریقے سے اندھا جانور نہ خریدو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاغر، کمزور، پتلا، دبلا جانور نہ خریدو، بلکہ جب جانور خریدو تو اچھا خاصا جانور ہو، مضبوط ہو، تاکہ وہ کل قیامت کے دن آپ کی سواری بن سکے۔ اور سینگ والا جانور افضل ہوتا ہے، قربانی کے لیے سینگ والا جانور افضل ہوتا ہے۔ اور جب ہم بکرا یا بکری خرید رہے ہیں تو اس کے سال کو دیکھیں کہ 2 سال مکمل ہو چکے ہوں۔ جب امام شافعی کے نزدیک یہ شرط ضروری ہے کہ جانور جب خریدو تو 2 سال کا جانور خریدو۔ 2 سال سے کم والے جانور کے اوپر امام شافعی کے نزدیک قربانی صحیح نہیں ہے۔ قربانی صحیح ہونے کے لیے 2 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ اب بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ دانت کتنے ہونا چاہیے؟ ایک ہوتی ہے علامت اور ایک ہوتی ہے علت۔ علامت یہ ہوتی ہے کہ جس کو 4 دانت ہوتے ہیں وہ یہ مانا جاتا ہے کہ وہ 2 سال کا جانور ہوتا ہے، یہ علت ہے۔ لیکن بسا اوقات دانت کسی وجہ سے گر بھی جاتے ہیں، لیکن اگر سامنے والا جس نے بچپن سے اس جانور کو پالا ہے، پوسا ہے، وہ اگر کہتا ہے کہ اس جانور کو 2 سال مکمل ہوئے ہیں تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، گرچہ دانت کم ہو۔ لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے پورے اعتماد کے ساتھ کہ جانور کو 2 سال مکمل ہو چکے ہیں اور وہ جانور دیکھنے کے اعتبار سے بھی 2 سال کا لگ رہا ہے تو ایسے جانور کو ہمیں خریدنا چاہیے۔ جانور ڈھونڈنے کے اعتبار سے ہمیں 2 سال کا جانور مل ہی جاتا ہے، لیکن اگر بڑی ہی مجبوری کے اندر آدمی کے تلاش کے باوجود اگر اسے جانور 2 سال کا نہیں مل رہا ہے، ابھی تک ہمارے مفتیان کرام نے اس کے اوپر فتویٰ نہیں دیا ہے، لیکن اگر اس کے باوجود آدمی
تلاش کے باوجود اگر اس کو وہ جانور نہ ملے، 2 سال سے کم ہی مل رہا ہے، کہیں بھی 2 سال کا نہیں مل رہا ہے، اگر وہ خریدتا ہے 2 سال سے کم کا جانور، تو پھر احناف کے قول کے مطابق اسے عمل کرنا چاہیے۔ اور احناف کے نزدیک 13 ذی الحجہ کو قربانی نہیں ہوتی ہے، اس کو 13 ذی الحجہ سے پہلے اپنی قربانی مکمل کرنی ہوگی۔ 12 ذی الحجہ کے اثر تک اسے اپنی قربانی مکمل کرنی ہوگی، تب جا کر اس کی وہ قربانی صحیح ہوگی۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جب ہم جانور خرید رہے ہیں تو جانور 2 سال کا مکمل ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جانور کو لٹانے کا طریقہ، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جانور کو کیسے لٹائے۔ تو اس کے اندر احتیاط کرنا چاہیے کہ جانور کو جب ہم لٹا رہے ہیں تو جانور کو صحیح آداب کے ساتھ لٹانا ضروری ہے، کیونکہ ہم سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں، تو کیا ہم اللہ کے ایک حکم کو ادا کر رہے ہیں، اور حکم وہی صحیح ہوتا ہے جو نبی کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا ہے اس طریقے کے مطابق اگر ہم اس حکم کو پورا کر رہے ہیں تو اس کا ہمیں مکمل ثواب ملے گا۔ جس طریقے سے ہم ظہر کی 4 رکعت کے بجائے 5 رکعت یا 3 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں احکامات کے اندر سنتوں کا بھی ادب پاس و لحاظ کرنا چاہیے۔ تو جب ہم جانور کو لٹا رہے ہیں کہ جانور کو لٹاتے وقت صحیح طریقے سے لٹائیں۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ جانور کا رخ قبلے کی طرف ہو اور ذبح کرنے والے کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو۔ کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بتلاتا چلو کہ ذبح کرنے والے کے بائیں ہاتھ کی جانب گردن آنا چاہیے، اور چھری سیدھے ہاتھ کے اندر، یعنی اس طریقے سے ہو کہ اس کے بائیں ہاتھ کے اندر اس کی گردن ہو اور دائیں ہاتھ کے اندر اس کی چھری ہو۔ اس طریقے سے قبلے کی طرف ذابح کا منہ ہوگا، اور اسی طریقے سے جانور کا رخ بھی قبلے کی طرف ہوگا۔ اور جانور کے پیر کس طرف ہو؟ جانور کے پیر بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے اگر جانور ہوگا تو جانور کا رخ بھی قبلے کی طرف مانا جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ جب ذبح کرتے ہیں تو اس وقت الٹا لٹاتے ہیں جانور کو، کہ مثال کے طور پر قبلہ اس طرف ہے تو جانور کا منہ اس طرف کر لیتے ہیں، بلکہ جانور کا رخ اس طرف ہونا چاہیے، میرے سیدھے ہاتھ کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ اس وقت مانا جائے گا کہ جانور کا رخ قبلے کی طرف ہے، اور پیر بھی اس کے قبلے کی طرف آنا چاہیے۔ یہ جانور کو لٹانے کا صحیح طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے جانور کو زمین پر لٹاتے وقت زور سے جانور کو زمین پر نہ پٹکے، بلکہ آہستہ سے زمین کے اوپر لٹائے، تاکہ جانور کی کسی عضو کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر جانور گراتے وقت، اگر جانور کو زمین پر لٹاتے وقت اگر جانور کا پیر لنگڑا ہو جاتا ہے، پیر کے اندر موچ آ جاتی ہے، یا کسی بھی عضو کے اندر تکلیف آ جاتی ہے، یا کسی بھی طریقے سے جانور کو تکلیف پہنچتی ہے، تو اس اعتبار سے اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے احتیاط کرنا چاہیے کہ جانور کو لٹاتے وقت اس کی کسی ہڈی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ جانور لٹاتے وقت لنگڑا بگڑا نہ ہو، اس کا ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا عقیقہ نہیں ہوا ہے، اگر عقیقہ نہ ہوا ہے تو کیا ہماری قربانی صحیح ہوگی؟ تو آپ کو یہ بات بتلاتا چلوں کہ فقہائے کرام نے ایسے کوئی ترتیب نہیں رکھی ہے کہ پہلے عقیقہ ہی ضروری ہے اس کے بعد قربانی ہوگی۔ اس طریقے سے فقہائے کرام نے کوئی ترتیب نہیں رکھی ہے۔ اگر کسی شخص کا بچپن میں عقیقہ نہیں ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ قربانی کرے تو قربانی بظاہر کر سکتا ہے، اس کو بذات خود قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے کہ عقیقہ یہ والدین کے ذمے ہوتا ہے۔ عقیقہ یہ بچپن کے اندر والدین کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ اپنے اولادوں کا، اپنے بچوں کا عقیقہ کرائے، لیکن اگر کسی مجبوری سے نہیں کراتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ لیکن جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے، جب خود کمانے لگ جاتا ہے اور وہ خود کمانے کے اوپر قادر ہے، تو اب جب وہ صاحب استطاعت بن چکا ہے تو اب قربانی کے ایام کے اندر اسے قربانی ہی کرنا چاہیے۔ اس کے لیے سنت مؤکدہ یہی ہے کہ وہ قربانی کرے، نہ کہ عقیقہ کرے۔ بس
چاہے اس کا عقیقہ بچپن میں ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اس کے لیے اب جب وہ صاحب استطاعت بن چکا ہے اور قربانی کے ایام ہیں، تو قربانی کے ایام کے اندر اپنی قربانی ہی پیش کرے، نہ کہ عقیقہ پیش کرے۔ اور بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہے، اس کا عقیقہ ہو چکا ہے، تو کیا اب ہم اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ ہاں، آپ بلا شک و شبہ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ چھوٹا بچہ ہے اور اس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ بلوغت سے پہلے اس کا عقیقہ کرے، نہ کہ قربانی کرے۔ مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر بچہ چھوٹا ہے اور ہم صاحب استطاعت ہے اور اس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے، تو پہلے اس کا عقیقہ ہم کریں۔ اور اگر اس کا عقیقہ ہو چکا ہے اور قربانی کے ایام ہیں، تو ان ایام کے اندر وہ بچے کی بھی قربانی کر سکتا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیں۔ اور جب جانور ہم ذبح کر چکے، تو جانور کے 3 حصے کرنا ہے۔ قربانی کے جانور کے ہمیں 3 حصے کرنا ہے۔ اسی طریقے سے عقیقے کا جانور ہے تو اس کے بھی ہمیں 3 حصے کرنا ہے، ایک غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک خود کے لیے۔ اس طریقے سے یہ 3 حصے ہوتے ہیں، اور ان تینوں حصوں کو صحیح طریقے سے ہمیں تقسیم کر لینا چاہیے۔ اب عقیقے کا جب ہم عقیقے کا گوشت پکا کر کھلانا یہ افضل ترین عمل ہے۔ اس سنت سے ہم محروم رہ جاتے ہیں، یا اور کسی کو یہ زیادہ تر سنت پتہ نہیں ہوتی ہے کہ عقیقے کا گوشت ہمیں پکا کر کھلانا چاہیے، یہ افضل عمل ہے۔ ورنہ اگر کوئی اسی طریقے سے 3 حصوں کے اندر تقسیم بھی کرتا ہے تو اس سے بھی اس کا عقیقہ درست ہو جائے گا، لیکن سنت افضل یہ ہے کہ وہ پکا کر کھلایا جائے، اور عقیقے کا گوشت تھوڑا سا میٹھا پکایا جائے، یعنی تھوڑا سا گوشت نکالے اور اسے میٹھا پکائے، میٹھا پکا کر اسے کھانا سنت ہے، یہ عقیقے کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کسی مستورات کی قربانی کر رہے ہیں، تو اب اس مستورات کو اس قربانی کے سامنے رہنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو قربانی کے سامنے رہنے کا حکم فرمایا تھا۔ یہ اس وقت ہے جب پردے کا اہتمام ہو، مستورات جو ہیں وہ پردے کے اندر ہو۔ اس سنت کے ادا کرنے کے اندر کہیں بے پردگی لازم نہ آئے، تو اس کا خیال رکھیں کہ اگر ہمیں آسانی ہے اور وہ عورت اس اپنی قربانی کو پردے کے اندر رہ کر دیکھ سکتی ہیں، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ پردے کے اندر رہ کر اپنی قربانی کو دیکھیں۔ اسی طریقے سے جانور کو ذبح کرنے کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد ہم اس کو فوراً اس جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، تو قریب کے اندر ہم منتقل کر سکتے ہیں، اور قریب کے اندر منتقل کرنے کے بعد وہاں پر جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ اور جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں، تو جانور کو ذبح کرنے کے بعد ہمارے پاس جو پکڑنے والے حضرات ہوتے ہیں، نوجوان ساتھی ہوتے ہیں، وہ جانور کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، جانور کو ذرہ برابر بھی حرکت کرنے نہیں دیتے ہیں۔ اس بات کا دھیان رکھیں کہ جانور کا ایک پیر کھلا رکھنے کا حکم ہے، کہ جانور کا ایک پیر پیچھے کا کھلا رکھیں تاکہ وہ حرکت کر سکے۔ حرکت کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جانور کا دم فاسد جو ہوتا ہے، یعنی جو فاسدہ خون ہوتا ہے، جو بیماری کا خون ہوتا ہے، وہ خون نکل جاتا ہے آسانی کے بعد جب جانور حرکت کرتا ہے۔ اگر جانور کو حرکت کرنے نہ ملے، جانور حرکت نہ کرے، تو اس کے اندر وہ خون باقی رہ جاتا ہے، وہ دم فاسد نکل نہیں پاتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب جانور کو ذبح کر چکو تو اس کا پیچھے کا پیر کھلا رکھو تاکہ وہ اپنے پیر کے ذریعے سے حرکت کرے اور دم فاسد کو خارج کرے۔ اسی طریقے سے دوسرے کی جانب سے قربانی کرنے کا حکم۔ بعض والدین ہوتے ہیں جو اپنے اولاد کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، یا جو بعض اولاد ہوتی ہیں جو اپنے والدین کی قربانی کرتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اطلاع کرے کہ باپ اپنے اولاد کو اطلاع دے کہ یا عبداللہ میں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، کہ آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ اگر وہ اجازت دے تو قربانی کرے، اگر اجازت نہ دے تو قربانی نہ کرے۔ اسی طریقے سے میت کی قربانی کرنے کا حکم۔ اگر میت کی طرف سے اگر مرنے والے نے وصیت کی ہے اپنے بیٹے کو کہ بیٹا میری طرف سے قربانی کرنا، جب بھی تو صاحب استطاعت ہو جائے تو میری طرف سے قربانی کرنا، اگر اس طریقے سے اس نے وصیت کی ہے تبھی جا کر امام شافعی کے نزدیک ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ امام شافعی کی دلیل کیا ہے
کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیشہ 2 مینڈوں کی قربانی کرتے تھے، اور حضرت علی کہتے تھے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے کہ علی میری طرف سے ہر سال قربانی کرنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے قربانی کرتے تھے۔ شافعیہ کی یہی دلیل ہے کہ میت کی طرف سے اگر وصیت ہو، میت نے مرنے سے پہلے کہا کہ آپ جب صاحب استطاعت ہو تو میری طرف سے قربانی کرنا، تو جب اس طریقے سے وصیت ہوگی تبھی جا کر ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جس کو وصیت نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ قربانی کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اگر میت کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں اور وصیت نہیں ہے تو آپ صدقے کا جانور خرید کر صدقہ کریں، نہ کہ قربانی کریں۔ آج جب ہم اگر کسی کو وصیت ہے اور وصیت کے ذریعے سے وہ قربانی کر رہا ہے تو اب اس گوشت کا کیا حکم ہے؟ تو وہ گوشت پورا کا پورا غربا کے اندر تقسیم کیا جائے گا، اپنے لیے ذرہ برابر بھی نہیں رکھ سکتے۔ چاہے وہ قربانی کر رہا ہو، اگر وہ میت کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو اس قربانی کا پورا گوشت ہمیں غربا اور فقراء کے اندر تقسیم کرنا چاہیے۔ اور زندگی کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ عقیقہ زندگی کے اندر صرف ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہم عقیقہ نہیں کر سکتے ہیں، زندگی کے اندر ایک ہی عقیقہ ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان مسائل کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کسی کو اور کچھ مسائل ہو تو بعد میں ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔